بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ آج بات کرتے ہیں منہ کے بدبو کے بارے میں اور ان کے اسباب کے بارے میں کہ کن چیزوں سے یہ منہ کی بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو اپنے منہ کی بدبو کا کیسے پتہ چلے گا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ منہ کی بدبو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی خوبصورت ہو، کتنے ہی اچھے ہو، لیکن آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو وہ نہ تو آپ کے دل کو توڑ سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ بھائی یار آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیا بڑاس آ رہی ہے، ذرا منہ دور کر دو، بلکہ وہ آپ کو برداشت کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس بدبو سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ آپ کا ہم شریک کا ہو، اپنی بیوی کا ہو، اپنے جو ہے بھائی کا ہو، اپنے دوست کا ہو، لیکن یہ انسان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے اور یہ تقریباً ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میرے منہ سے تو بدبو نہیں آتی۔ بھئی آپ کی منہ سے بدبو آتی ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتی، اور یہ بہت ایسا ہوا ہے۔ آپ چاہے بے شک بہت صفائی کریں، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں اور ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو منہ سے بدبو آنے کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دانت خراب ہے، اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے سوراخ ہے، تو یہ بھی منہ کے بدبو کے سبب بن سکتا ہے، اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بدبو زیادہ ہو سکتی ہے، تو دانتوں کا علاج بھی کرا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اس میں بیکٹیریا جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بیکٹیریا جب جمع ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کا زہریلا مواد چھوڑتا ہے، جس سے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی کہ دانتوں کی صفائی نہ ہو۔ دوسری بات، کچھ کھانے پینے کی اشیاء جیسے پیاز، لہسن اور مچھلی، اگر آپ نے یہ کھا لیا تو آپ کے منہ سے بھی بدبو آ سکتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دوسری کچھ ایسی بری عادت ہیں جو انسان اپنا لیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بھی منہ سے بدبو آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سگریٹ نوشی اور تمباکو بیڑی وغیرہ اور یہ شیشہ وغیرہ پی لینا، یا دوسرے جو ہے کوئی جو الکحل وغیرہ ہے، نشہ اور چیزیں، وہ بھی منہ کی بدبو کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کا ایک ایسا ریزن کہ اگر آدمی میں کچھ بھی یہ نہ ہو، نہ پیاز کھایا ہو، نہ مچھلی، نہ لہسن، نہ اس کی دانتوں میں جو ہے بیکٹیریا ہے، دانت بھی صاف ستھرے ہیں، نہ اس کے سوراخ ہے، اور نہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نسوار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھ سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ اس کے معدے کی تکلیف ہے۔ معدے میں کوئی زخم ہے، اور یا بدہضمی ہے، اور یا منہ میں چالے پڑ جاتے ہیں۔ منہ میں چالے پڑ جانا یہ بھی معدے کی خرابی کی علامت ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چالے پڑے ہوئے تو لازماً آپ کی منہ سے بدبو آتی ہوگی، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کے منہ میں چالے پڑے تو حتی الامکان کوشش کریں کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو ایسے انداز سے کریں کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اور وہ آپ کو جو ہے دل میں برا محسوس نہ کرے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ اس کی معلوم کرنے کے طریقے بہت آسان ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ہتھیلی چاٹ لی، اس پہ زبان سے جسم کا کوئی حصہ آپ نے چاٹ لیا، اور اس کو سوکھنے پر، جب وہ سوکھ جائے، آپ جو چاٹ لیتے ہیں سوکھ جائے، تو سوکھنے پر آپ اس کو سونگھ گے، جو بدبو اس کی ہوگی یہ آپ کی منہ کی بدبو ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے، ناک اور منہ اس طرح بند کر کے، اور پھر زور زور سے ایک سانس نکالیں۔ اگر آپ کو اس میں محسوس ہوتی ہے کچھ بو، تو یہ آپ کی منہ کی بدبو ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ یہ طریقہ نہیں آزما سکتے کہ میں بھائی مثال کے طور پر یہ میں ابھی پونگھ کے مارتا رہوں، لوگ کیا کہیں گے، یا جو ہے میں ہتھیلی کو چاٹ لوں پھر اس کو سونگتے رہوں، لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی جیب میں قلم ہے، پین ہے، تو آپ اس کو 2 منٹ تک منہ میں رکھ کے، جس پہ آپ کی جو ہے تھوک وغیرہ یہ لگے، 2 منٹ تک رکھیں، اس کے بعد اس کو نکالیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو آپ سونگیں، اس سے جو بو آ رہی ہوگی یہ آپ کی منہ کی بدبو ہے۔ یہ بہت آسان سے طریقے ہیں۔ اب اس کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
حل کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ پانی زیادہ پیے تاکہ آپ کے منہ میں خشکی نہ رہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے پانی کم پینے کی وجہ سے بھی۔ روزانہ پانی پئیں، 3 لیٹر کم سے کم پانی پئیں، 2 لیٹر 3 لیٹر پانی پئیں، منہ کو خشک نہ ہونے دیں۔ اور اگر آپ کی منہ سے بدبو آتی ہے تو چینگم کا ہے ببل، جو بغیر شوگر کے ہو، اس میں فری شوگر والا بھی ملتا ہے۔ مسواک استعمال کریں، کثرت سے مسواک استعمال کریں، برش کریں اور کلی کریں، غرغرہ کریں، جو منہ واش والے دوسرے ایسی چیزیں ہیں اس کو استعمال کریں۔ اچھا، جو بھائی پیاز کھانے کے عادی ہیں، لہسن کھانے کے عادی ہیں، مچھلی کھانے کے عادی ہے، اس کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ وہ گڑ لے، گڑ کا ہے۔ پیاز کھا لیا تو اس کے بعد گڑ کھا لے تو پیاز کے بو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، لہسن کے بو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، معمولی طریقے، جس سے جو ہے آپ اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یار آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو یقین مانیے کہ اس کی یہ بات کبھی بھی آپ نہیں بولیں گے، چاہے وہ آپ کو اپنی شریک حیات بول دیں، چاہے وہ آپ کو اپنا دوست بول دے، کوئی بھی بول دے، لیکن یہ آپ کے دل پہ ایسے لگے گی کہ کبھی بھی آپ اس کو نہیں بھول سکتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی شیر کا کسی انسان کے ساتھ دوستی تھی، تو یہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، آپس میں دوستی کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جانور کی منہ سے بدبو آتی ہے، اور کہتے ہیں شیر اور بلی کی منہ سے ویسے بھی بدبو آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں ساتھ میں تھے، تو انسان نے اس کو کہا یار تیرے منہ سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں شیر نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ لیا جو کلہاڑا دیا اور اس سے کہا کہ میرے سر پہ مارو۔ انہوں نے کہا نہیں، تو میرا دوست ہے۔ انہوں نے کہا میرے سر پہ مار۔ انہوں نے کہا تو میرا دوست ہے۔ کہتے اگر تو میرے سر پہ کلہاڑا نہیں مارے گا نا تو میں تجھے یہاں پہ چیر پاڑ دوں گا۔ کلہاڑا اٹھا اور میرے سر پہ مار۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اور اس کی دوستی یہاں پہ انہوں نے ختم کر کے وہ چل بسا۔ بہت سالوں کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، تو پھر وہ انسان دوست نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہاں، جسم کا زخم تو بھر چکا ہے لیکن دل کا زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ تو عربی کا وہ ایک شاعر کہتے ہیں جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان زخم لگا دیتی ہے یہ کبھی نہیں بھر سکتا، لیکن جسم کے زخم اور تلوار اور خنجر کے زخم یہ بھر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کو ویسے بھی برا لگتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ قابو پائیں، سگریٹ نوشی وغیرہ سے پرہیز کریں، پانی زیادہ پئیں، مسواک کریں، منہ کو صاف رکھیں، اور اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے تو سامنے بالکل بھی نہ کہیں، بلکہ باتوں میں جب دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوں تو بولو کہ بھائی میں نے منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے بارے میں ایک بات ایسی سنی تھی، یا منہ کی بدبو کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو جو بھی اس میں ہوگا وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ لے گا۔ یقین مانیے کہ کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یار ہماری منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں پونک کے مار رہے ہوتے ہیں کہ کہیں واقعی تو نہیں آ رہی، لیکن انسان کو بہرحال جب لگتا ہے کہ میری منہ سے بدبو آ رہی ہے یا کوئی محسوس کرتا ہے تو اس کو بات کرتے وقت بھی احتیاط سے بات کریں اور منہ کو صاف رکھیں۔ الائچی کھائیں، سونف کھائیں، یہ بھی بہترین چیزیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور ناصر ہو۔